لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نبی اللہ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یلدغ المؤمن من جوہر واحد مرتین. رواہ بخاری. مومن ایک سوراخ سے دو دفعہ نہیں ڈسا جاتا. دعا ہے کہ اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور آپ کے پاس ہمارے ایم پی اے صاحب محترم مقام جناب محمد عاصم اشرف صاحب مصطفی امیدوار ہیں ایم پی اے کے تحریک لبیک کی طرف سے. اب تشریف لائے. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو سرکار کے صدقے قبول فرمائے. لوگ اور جلسے بھی سیاسی جلسوں میں بھی جاتے ہیں اور وہاں جا کر بھی بہت کچھ دیکھتے ہیں. جب یہ ہمارے پاس آتے ہیں تو یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ ماحول کیسا سنت اور شریعت اور اسلامی ماحول ہے. ہم یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے ہمیں اقتدار دیا تو یہی محفل میلاد پارلیمنٹ میں ہوا کرے گی. یہی نظام مصطفیٰ کی باتیں وہی ہوں گی. اصل میں لوگ نادان ہیں, بہت جلدی بھول جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے 74 اور 75 سال میں ملک کا حال کیا کیا ہے. تباہی کے دہانے پر کھڑا کر دیا. ہر بندہ یعنی کٹنے کٹانے پہ مرنے مرانے پہ آیا ہوا ہے. بھوکے ہیں, پیاسے ہیں, تسے ہیں, دکھیارے ہیں. تو اتنا کچھ ہو چکا ہے. اب بھی ووٹ مانگتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ جب ہم آئیں گے تو ہر طرف نوکریاں ہو جائیں گی. جب ہم آئیں گے وہ لوگ یعنی دوسری پارٹی والے تو جناب یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. روٹی کے لالچ, مکان کے لالچ, نوکریوں کے لالچ. سیدھی سی بات ہے, آپ نوجوان ہیں, آپ سوال کریں. آپ کے پاس فیس بک ہے, آپ کے پاس واٹس ایپ ہے, آپ کے پاس ٹویٹر ہے, آپ کے پاس یوٹیوب پر کمنٹس کرنے کے لیے آپشن موجود ہے. آپ سوال لکھ کر بھیجیں. کیا پاکستان جب ہم نے بنوایا تھا, ہمارے بڑوں نے,
تو کیا روٹی پوری نہیں ہو رہی تھی؟ ہندوستان سے ہم جدا ہوئے تھے، کیا ہمارے ٹکڑ روٹی مکان کا کوئی مسئلہ تھا؟ یہ سوال بنیادی سوال ہے، آپ ان سے پوچھیں تو آپ کو وہ جواب دیں گے۔ اب ان کے پاس جو کچھ آئے گا کہنے کو وہ کہہ دیں گے، جواب میں دے دیتا ہوں، یہ مقصد بالکل نہیں تھا۔ پاکستان بنانے کا مقصد یہ تھا کہ اسلامی نظام ہو۔ آپ میں سے جتنے دوست 9th یا 10th کا مطالعہ پاکستان اٹھا لیں، وہاں خطبہ الہ آباد میں اور اسی طرح یہ جو خطبات ایک قائد اعظم ہیں وہ وہاں جا کر چیک کریں، پڑھیں، آپ کے بچوں کے کتابوں میں یہ موجود ہے کہ بھئی ہمیں ایک ملک چاہیے، آزاد وطن چاہیے، ایک زمین کا ٹکڑا چاہیے جہاں ہم آزاد رہ کر عبادت کر سکیں اور اللہ کے قانون کو نافذ کر سکیں۔ یہ تقاریر کر کے اور اس انداز کے اندر کیمپین چلا کر موٹیویٹ کیا گیا اور لوگوں کو جناب والا ابھارا گیا، ان کے جذبات کو، اور وہ لوگ کھڑے ہو گئے ساتھ، اور پاکستان کے بنانے میں ان لوگوں نے کردار ادا کیا۔ جب پاکستان بن گیا تو ایسے لٹیروں کے ہاتھ میں آ گیا، کوئی نوکری کا چکر دے دیتا ہے، کوئی روڈ بنوانے کا چکر دے دیتا ہے، کوئی آپ کو مکان بنوانے کا چکر دے دیتا ہے، کوئی کیا، کسی چکر میں مت آؤ۔ پاکستان بنانے کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی مقصد تھا، وہ ہندو قوم ہے اور وہ مشرک ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اور جس وقت علیحدہ ہوتے ہوئے جج نے، جسٹس نے قائد اعظم سے مانگا آپ پروف دے دیں کہ کہاں قرآن میں موجود ہے کہ ہندو علیحدہ قوم ہے اور مسلمان علیحدہ قوم ہے، آپ کہتے ہیں دو قومی نظریہ، ان کا نظریہ اور ہے، ہمارا نظریہ اور ہے، تو قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں۔ تو قائد اعظم نے ایسے جھک کر دیکھا تو ان کے ساتھ سارے علماء ہی تھے، تو قریب کھڑا ہوا عالم محمد مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا حضرت صاحب قرآن میں موجود ہے، اس کو کہیں۔ اس نے کہا کہاں دو قومی نظریہ موجود ہے، ہندو علیحدہ قوم ہے یہ اور مسلمان علیحدہ قوم ہے۔ فرمایا قرآن کی آیت پڑھیں، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ آقا علیہ السلام نے کافروں کو کہا تھا، مشرکوں کو کہا تھا، یہ قرآن کا حصہ بنا ہے۔ بے دینوں کا دین وہ بے دینی ہے، مسلمانوں کا دین اسلام ہے۔ وہ مشرک ہیں، بے دین ہیں، ان کا تعلق ہی کوئی نہیں، ان کا ثقافت علیحدہ، ان کا رہنا علیحدہ، ان کا کھانا علیحدہ، ننگ پن ان کے اندر ہے۔ ہم سیدھے سیدھے پردے والے، حیا والے، وہ حرام کی پیداوار، زنا کی پیداوار، ہم نکاح کی پیداوار۔ ان کے ہاں یعنی بتوں کے آگے وہ جھکنے والے، ہم اپنی پیشانی رب کے آگے جھکانے والے۔ ان کے ہاں بتوں کے آگے کھڑے ہونا ہے، ہمارے ہاں رب کی بارگاہ میں نماز کی صورت پر کھڑے ہونا ہے۔ وہ کتے، بلیاں، سور کھاتے ہیں، ہمارے لیے یہ گوشت حرام ہے، ہمارے لیے بکرا حلال ہے، بکری حلال ہے، ہمارے لیے یہ گوشت حلال کر دیے گئے۔ تو سیدھے سادھی وہاں سے علیحدگی کا مقصد، بھائی ہمارا نظریہ ہی تم سے نہیں ملتا، تم علیحدہ قوم ہو، ہم علیحدہ قوم ہے، اسی لیے پاکستان بنایا گیا۔ پھر یہ ڈاکو، لٹیرے، کرپشن کرنے والے لوگ تم پر مسلط ہو گئے۔ پتہ ہے 30% ووٹ لینے کے بعد یہ لوگ تم پر مسلط ہوتے ہیں، اور جو وزیر اعظم بنتا ہے وہ 15% ووٹ حاصل کر لے تو وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ 28% سے 30% ٹوٹل کاسٹ ہوتا ہے ووٹ۔ مختلف جگہوں پر یہ لوگ کھڑے کر کے اٹھا لیے جاتے ہیں، کوئی آزاد امیدوار بنا لیا جاتا ہے، کوئی کیا ووٹ بٹ جائے،
اگر کوئی جماعت بنے بھی صحیح تو بڑی کمزور بنے. ہم تجھے اپیل کر رہے ہیں کہ کیا اسلام کے لیے ہمارا ساتھ دو. بندے کہتے ہیں حضرت صاحب وہ بھی سیاست کر رہے ہیں، آپ بھی سیاست کر رہے ہیں. ہم ان کو دو لفظوں میں سمجھاتے ہیں. ان کی سیاست گانے باجے، ان کی سیاست وہی روٹی کپڑا مکان. ہماری سیاست کوئی میٹر والی، ہماری سیاست کوئی گلیاں بنانے والی، ہماری سیاست کوئی اس طرح کی بات کرنے والی نہیں. ہماری سیاست کا منشور یہ ہے: اسلام، پاکستان اور عوام. اب میں اس کی وضاحت کر دوں. اسلام کیا ہے؟ حضرت عمر نے فرمایا جب کوئی جرم کرے اور جرم کرنے کے بعد اس پر کوڑوں کی سزا قاضی لگائے، جب جس پر مجرم پر کوڑے مارتے ہوئے ایک کوڑا بھی زیادہ لگ جائے گا تو اس کی دیندار حکومت ہوگی، اس کی ذمہ دار حکومت ہوگی. کیونکہ جتنا کچھ کرنا ہے یہ کوڑے ہیں، یہ شریعت نے جتنی مقدار لکھی ہے اس سے زیادہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتے، کسی پر زیادہ سزا نہیں دے سکتے. آج کسی کو جیل میں ڈالا تو پوچھنے والا کوئی نہیں، کسی کے بچے اٹھا لیے اغوا کر لیے تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آج کسی پر جتنا ظلم ڈالتے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. چیزیں ہماری، ملک ہمارا، ادارے ہمارے، سب کچھ ہمارا، لیکن پتہ نہیں کون بلا آ کر اوپر بیٹھی ہے، کون سا سایہ ہے، کون سے جنات کا سایہ ہے جو ہمارے ملک کو چھوڑتا ہی نہیں ہے. آؤ یہ تو اس کو اتنا آسان نہ سمجھ کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا. تیری امانت ہے ووٹ، تیری گواہی ہے ووٹ، تیری اسلام کے ساتھ محبت ہے ووٹ. اگر تو اسلام کے نام پر کھڑا ہو کر اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے، بھائی آسن کہہ رہے تھے کہ میں ہر کسی کے پاس کیسے جا سکتا ہوں، ہے بھی حقیقت بات. ان لوگوں کے پاس وسائل ہیں، کروڑوں روپے یہ لوگ لگا کے تمہارا ووٹ لے کر کس لیے لگا رہے ہیں کہ آنے والے الیکشن کے بعد، آنے والے دنوں کے اندر جب یہ اقتدار پر بیٹھیں گے پھر نوچیں گے، پھر ذلیل کریں گے، پھر ملک کو جو ہے نا اس کو اتنا کمزور کر دیں گے کہ اپنے قدموں پر کھڑا نہیں ہو سکے گا. اس لیے ایسا کچھ کر رہے ہیں، کروڑوں روپے لگا رہے ہیں. جہاں ان کی کیمپین کے لیے ایک جلسہ رکھ دو، 10-10 20-20 لاکھ ان لوگوں کو انعام کے طور پر دے رہے ہیں، خرچ علیحدہ. ہم لوگ غریب لوگ ہیں بھائی، لیکن غدار نہیں ہیں. ہم نادار ضرور ہیں، غدار نہیں ہیں. حضور کے نام پر، اسلام کے نام پر تجھ سے طلب کر رہے ہیں. کبھی چہرے دیکھ لو جن کے جسم پر اسلام نہیں ہوتا نا، جن کے جسم پر اسلام نہیں ہوتا ان کے اندر بھی اسلام نہیں ہوتا. جن کی مجلس میں اسلام نہیں ہوتا، جہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں اسلام نہیں، کڑیاں نچن، ڈرامے کریں، گانے لگائیں، باجے لگائیں. تجھے مبارک ہو، ہم نے جلسہ کیا، نعرے مارے یا رسول اللہ کے، نعرے مارے، نعرے تکبیر اللہ اکبر کے، دعوت دے رہے اسلام کے نفاذ کے لیے. جو بڑوں نے قربانیاں دی تھی تجھے کہہ رہے ہیں بڑوں کی قربانیوں کو جو ہے نا وہ رنگ لا. آپ ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، تو اس وقت قدم پہ کھڑا ہو کر ان قربانیوں کو جو ہے نا وہ تاکہ قبر میں رہتے ہوئے وہ سرخرو ہوں اور کہیں چلیں کچھ نسلوں کے بعد ہمارے بچوں نے ہمارا درد سمجھ لیا، تاکہ ان کی روح کو سکون پہنچے. اسلام کے نام پر ووٹ چاہیے. اب ہر فرد، ہر ساتھی، جتنے بچے بیٹھے، نوجوان بیٹھے، یہ پرواہ نہ کرے کون کیا کہے گا، کون کیا کہے گا. اپنے ہاتھ میں وہ لے پمفلٹ لیں، یہاں سے شروع ہو جہاں تک ایریا جا رہا ہے، کہیں جی اسلام کے نام پہ ووٹ چاہیے، اسلام کے نام پہ ووٹ چاہیے. ہم مسلمان اسلام کے نام پہ ووٹ چاہیے. بڑے لوگ آئیں گے، بڑی باتیں کریں گے، بڑا کچھ کہیں گے. میں نے حدیث پڑھی تھی، اس حدیث سے اختتام کر دوں گا. حدیث یہ تھی کہ مومن ایک بل سے دوسری بار نہیں ڈسا جاتا. کتنی دفعہ ڈسے گئے ہو؟ یا مومن نہیں یا سمجھ نہیں. حضور نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈنگ نہیں کھائے گا. تو کتنی دفعہ ڈنگ کھا لیے؟ ہر 4 سال کے بعد ڈنگ نیا کھاتے ہو،
ہر دفعہ لوٹے جاتے ہو، مارے جاتے ہو، بھیک وہ مانگتے ہیں، ذلیل ہم ہوتے ہیں۔ باہر ملک میں 4-5 ممالک میں رہا ہوں، جہاں میرا جانا ہوتا، ابو ظبی میں، دبئی میں گئے تو بعد میں کیا انت پاکستانی؟ نام پاکستان، وہ واللہ مسکین کلو، کیا جواب آتا ہے پتہ ہے؟ آپ پاکستانی ہیں؟ جی ہاں۔ اس کہتے ہیں وہ سارے منگن والے نہیں یار تھے۔ میں کیا وہ کمینے منگتے نے، بدنام اسی پہ ہوتے ہیں، بھکاری یہ ہیں، بھیک یہ مانگتے ہیں، پلازے ان کے بنے، جائیدادیں مربع ان کی بنے، اور تو پھر شیر ایک باری پھر، بلہ ایک باری پھر، تیر ایک باری پھر۔ یا مومن نہیں ہے، یا ایمان نہیں ہے، یا پھر سوچ سمجھ نہیں ہے۔ اگر دماغ تیرے اندر ہے تو حضور نے فرمایا مومن دوسری دفعہ دھوکہ نہیں کھاتا۔ آؤ حضور کی اس حدیث سے میں آپ کو مزید وضاحت کر دوں۔ جنگ بدر کے اندر ایک شاعر پکڑا گیا۔ کیا پکڑا گیا؟ کیا پکڑا گیا؟ جنگ بدر میں ایک شاعر پکڑا گیا، تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اسلام کے خلاف شاعری کرتا تھا، جب اس کو پکڑ کے لائے صحابہ تو اس نے معذرت کی، سونے ایک دفعہ چھوڑ دیو، آج تو بعد آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ وہ واپس گیا، پھر اس نے اسلام کے خلاف شاعری کی، بکواسیں کی، جملے بولے، شعر لکھے۔ جنگ احد میں پھر پکڑا گیا، جنگ احد میں پھر پکڑا گیا، حضور کے پاس لایا گیا۔ جب سرکار کے پاس آیا پھر وہی معذرت خانہ لے جا، سرکار معاف کر دو، سونے معاف کر دو، مہربانی فرماؤ آئندہ نہیں۔ فرمایا سرکار کا یہ فرما، لا یلدغ المؤمن من جوہر واحدہ مرتين، مومن ایک واری تے دھوکا کھا لیندہ، اعتماد کرتا ہے، دوسری دفعہ اعتماد نہیں جے کرتا۔ فرمایا پکڑو اس کو، لٹکا دو۔ اس کے بعد اس کو سزا دے دی گئی، مارا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں سرکار سکھا گئے ہیں ایمان کے بل بوتے پر ایک دفعہ اعتماد۔ تو اسی تحریک لبیک تے اعتماد کر دو، ایک دفعہ اقتدار چ لے کے تے آؤ، پھر تو دساں گے اسی۔ اور جو پاپا شرلو سے نہیں ڈرے، جن نے اپنے ہاتھوں پر میتیں اٹھائیں نہیں پیچھے ہٹے، جن کے لیے خندقیں کھود کر کرنٹ لگا دیے گئے وہ پیچھے نہیں ہٹے، جو جیلوں میں ڈال دیے پیچھے نہیں ہٹے، جن پر ہر قسم کا تشدد کیا پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ کے بندو، ہم نے اپنا آپ بڑی مشکل سے بچایا ہوا ہے، پھر بھی ہم اس وقت تیرے پاس نہیں آئے، ہمارا ہمیں ساتھ دو۔ آئے ہیں آپ کے پاس، آئے ہیں کسی مسجد میں گئے ہیں، مولویوں ساتھ دو، علماء ساتھ دو، پیروں ساتھ دو، بیٹا آواز سادہ کر۔ ہم کسی کے پاس گئے ہمیں ساتھ دو، کسی کے پاس نہیں گئے، لیکن جس وقت مشکل دور تھا ہم نے اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اپنا آپ بچایا ہے۔ لوگ بک رہے تھے ٹکے ٹکے پر، ہم نے اپنا آپ الحمدللہ تحریک لبیک مضبوط ہو کر کھڑی رہی۔ اب تمہارے پاس، تمہارے در پر یہ سوالی بن کے اب بھی نہیں آئے، صرف تیرا مقدر جگانے آئے۔ ہم وہ نہیں جو بھیک مانگے ووٹ کی جفیاں ڈالے آئیں، ہم تجھے سمجھانے آئے ہیں۔ قبر بچا، آخرت بچا، اسلام پر چل، تجھ سے قیامت والے دن سوال ہوگا۔ ہر طرف چہرے تھے، کہیں دنیا تھی، کہیں کرپٹ تھے، کہیں بدماش تھے، کہیں اوباش تھے، کہیں زانی تھے، کہیں ہر قسم کے گناہ کے ساتھ ملوث لوگ تھے، اور کہیں شیخ الحدیث تھے، کہیں دین والے لوگ تھے۔ آج عاصم صاحب کاروباری آدمی ہے، پیسہ لگایا، باہر نکلے، کیوں پیسہ لگا رہے پتہ نہیں ان کو سارا، اس کے باوجود دولت مال کے دروازے کھول کے بیٹھے۔ یار چلو میرے مال کے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگوں کو شعور آ جائے، کوئی نہ کوئی نظام بدلے، پھر بھی لوگ نہیں اٹھتے۔ نہیں جی نہیں، 80 کس طرح ووٹ دے، انہاں جتنا تے کوئی نہیں۔ میں کہ امام حسین دا ساتھ لوگ اس وقت نہیں سن دے رہے کہ انہاں جتنا کوئی نہیں جدید کرو۔ یزید جب مقابلے میں ہے امام حسین کے،
تو جو اس لیے ہٹ گیا تو امام حسین کو تو تھوڑے بندے نے نہیں، حق اس وقت امام حسین کے ساتھ تھا، جس نے ساتھ دیا جنت کا حقدار وہی ہے، اسی لیے حق اس وقت امام حسین کے پاس ہے، اس وقت بھی حق خاتم حسین کے ساتھ ہے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اسی لیے یہ ہر بندے کا کاز ہے، ہر بندے کا مشن۔ ختم نبوت پر حملہ ہوا، کون کھڑا ہوا ہے؟ جی ہم نے فلاں دور میں کیا تھا، بھی ٹھیک ہے تمہاری خدمات ہوں گی، موجودہ دور اچ دس بھائی جناب یہ شکیں بدلی گئی، کون کھڑا ہوا؟ آسیہ ملونہ جیسی کمینی نے گستاخیاں کی، کون کھڑا ہوا؟ سلمان تاثیر نے بے غیرتی کی، اور اس کے ممتاز قادری نے جب ان کو مارا اور قتل کیا، بتاؤ کون کون سی جماعت کھڑی ہوئی؟ کوئی معذرت خانہ لہجے بناتے رہے، کوئی کیا کرتے رہے، کوئی کیا کرتے رہے۔ تحریک لبیک نے اسلام کی ترجمانی کی، آج تجھے اسلام کی بات کر رہی ہے۔ مجھے بتاؤ، ایک طرف نظام ہے سوشلزم کا، ایک طرف نظام ہے کمیونزم کا، ایک طرف نظام ہے اشتراکیت کا، ایک طرف نظام ہے فیمینزم کا۔ اب میں آپ کو کچھ ساتھی جو کالج یونیورسٹیز وغیرہ یا کوئی یہ لٹریچر پڑھتے ہیں تو وہ تو پہنچ جائیں گے، بقایا میں نہیں سمجھا سکوں گا۔ یہ ایک نظام ہے، کوئی کہتے ہیں عورت کو الٹا یعنی اشتہاروں پر لٹکاؤ، جب اشتہاروں پر لٹکاؤ گے کاروبار چلے گا۔ کوئی کہتے ہیں جناب والا یہ بیوی اور عورت ہوتی کیا ہے، ان کو باہر نکالو، ان کو کاروبار پہ، ان کو ایئر ہوسٹس بناؤ، ان کو جناب والا بس ہوسٹس بناؤ، ان کو باہر نکالو۔ اچھا یہ مختلف طریقے ہیں کاروبار کے۔ اسلام ایک طرف ان کی بے غیرتیاں ہیں، ایک طرف اسلام کا نظام ہے۔ ہمارے لوگ ٹوٹل طور پر ان کا نظام قبول کر چکے ہیں۔ کہیں سود قبول کیا ہوا ہے، سود نہیں ہوگا ملک کیسے چلے گا؟ قرضے نہیں آئیں گے ملک کیسے چلے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور یہ ہمارے لوگ چپ کر کے بیٹھے ہوئے۔ یاد رکھنا 20% اسلام، 20% اسلام کس کے اندر ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ 80% اسلام نظام کے اندر ہے۔ ہم تجھے 80% اسلام کی طرف لا رہے ہیں۔ کہا تھا اقبال نے ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ ہند میں مسلمان سجدہ دیتے تھے، ہندوستان میں ان کو جب کہا گیا علیحدہ وطن چاہیے، انہوں نے کہا نمازاں تے پڑھنے پے ہیں، علیحدہ وطن کیوں چاہیے؟ انہوں نے کہا بے وقوف، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ دیوانیوں، صرف سجدے سے بات نہیں بنے گی، یہ عبادت ہے، نظام مصطفیٰ آئے گا تو بات بنے گی۔ اسی لیے ہم بھی کہہ رہے ہیں نمازی حضرات ہوں، روزے دار ہوں، صوفی ہوں، تسبیح پڑھنے والے ہوں، درویش ہوں، کلندر ہوں، مست ہوں، سخی ہوں، جس طبقے سے کوئی تعلق رکھنے والا ہے، نظام مصطفیٰ کی بات کر۔ یہی نبی کا منشا تھا، یہی نبی کا منشور تھا، یہی حضور کا مشن تھا، جو مشن تحریک لبیک تیرے پاس لے کر آئی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بابا جی دے شیر تے اختتام، نگی چادر تان کے سو گئے۔ اے نگی کہندے نے بابا، نکی نہیں، نگی نگی چادر ہو جڑی گرم چادر ہو، بندہ پائے تے سکون آ جائے، سردیاں چ پاؤ تے سکون دے۔ نگی چادر تان کے سو گئے، مالک چور پہچان کے سو گئے، لٹن والیاں رج کے لٹیا، جاگن والے جان کے سو گئے۔ اپنے حصے دا کام کر نوجوان، اپنے حصے دا کام کر۔ جزاک اللہ۔ تے اس واسطے اپیل کرانگا، اپنے اپنے بت بھی توڑو یار۔ یہ بت صرف وہ نہیں بت ہوندا جڑا سامنے حبل منات یا اس طرح دے بت سامنے رکھے ہون، یا انڈیا ہن بتاں دے نام پتہ نہیں کی نے، سامنے نہیں پتہ۔ وہ بت صرف وہ نہیں،
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨਾ, وہ منزل سے منیر احمد نیازی کا شعر ہے، منزل سے دیر سے پہنچا ہوں اس لیے، منزل پہ دیر سے پہنچا ہوں اس لیے راستے میں رہبروں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ جیڑا بھی ملتا سی وہ رستہ ہور وکھان لگ جائے، ادھر چلو، کوئی ادھر چلو ادھر چلو۔ بڑی دیر بعد جدو منزل تے پہنچا کسی پوچھا لیٹ کیوں آئے، انہوں نے کہ انہیں رہبر جو کھڑے سن رستے کوئی اپنے اپنے رستے لا چھڑ دے سن، اپنے ہفتے لوگوں لایا ہے۔ اسلام واسطے قربانیاں ساڑھے بابے نے دیتیاں نے، تحریک دے رہی ہے۔ آج بھی اگر ہم یہاں کھڑے ہیں نا، ہمیں پتہ ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر پھر انہیں کوئی نہ کوئی تماشا کرنا ہے۔ ہم کہتے ہیں ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزما، تو اپنا زور لا سی، اپنا زور لا مانگے۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ وہ کہا تھا نا، اکثر یہ بھی کہتے ہیں ہمارے ساتھی، اے تسی دیوانے نال کٹھے کیتے، سارے پاگل کٹھے کیتے ہوئے۔ میں کیا سن وے پگلیا، عشق نہ ہوئے، عشق ہوئے تے بندہ پاگل نہ ہوئے تو انہوں عشق کہندے ہی نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ وہ کہا تھا کہ عاشق عاشق ہر کوئی آکھے، پر عاشق بندہ مر کے، زہر پہ اللہ کوئی نہیں پیندا، پر عاشق پیندا مر کے۔ ہر کوئی نہیں، عاشق کہندے آؤ زہر دے پیالے بھی پی لیندے۔ اور کہا تھا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اقبال نے کہا تھا۔ اور آخری جملہ جس پر میں اختتام بھی کر رہا ہوں اور ساتھ اس کو سمجھا بھی دوں، یہ عشق اگر حضور سے ہونا بندہ پاگل ضرور ہوندہ جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے مارا نا کافروں نے، اور مارا اور آپ کا چہرہ سوج گیا اور آپ بے ہوش ہو گئے، تو جب ہوش آیا تو پوچھ رہے ہیں حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں، حضور کیسے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ اتنی مار کھانے کے بعد بھی اس کو یاد وہی سرکاری ہیں، پھر بھی اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ ان کے ساتھ والوں نے جواب دیا ابن ابی قحافہ المجنون، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر جو نبی کے عشق میں پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا نام ابو بکر ہے۔ عشق اس طرز کا نہ ہونا تو پھر عشق نہیں ہوتا۔ بندہ صحیح سلامت اور مال بچا کے بیٹھا ہو نا عاشق نہیں، مال لٹائے تو عاشق ہے۔ سردیوں میں رضائیوں میں بیٹھے عاشق نہیں، باہر نکلے اس کو عاشق کہتے۔ جناب والا دولتیں، جناب والا محل بنائے وہ عاشق نہیں، جو لٹائے وہ عاشق ہے۔ اسی لیے تحریک لبیک نے ثابت کیا، ہمارے بابا جی نے بھی ثابت کیا، اسی لتاں تو معذور ہاں لیکن اسی نبی نال عشق کیتا ہے، سانو آرام نہیں، میں اور بہتر نہیں ہونا، مینوں تیرے ہون دا چاہ بابا، میں پنچھی تیرے پنجرے دا، مینوں ہتھی چوک چگا بابا، میرا تن من نچنا چاہتا ہے، مینوں لبیک دا ناچ نچا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا